اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ شب برات کے متعلق ہے۔ شب برات کی کیا حقیقت ہے، آئیے جانتے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کی بھی یہ حالت رہی ہے کہ ان کی طرف مبعوث کیے گئے نبی یا رسول کے وصال کو جب کچھ مدت گزر جاتی تو لوگ صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے دین کے بجائے رسوم اور عادات کو دین سمجھ کر اختیار کر لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر سے کسی دوسرے پیغمبر کو بھیج کر اس دین کی حقیقی روح سے ان کو روشناس کراتے تھے۔ آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو پورا کرنا چاہا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے دین اسلام دے کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے پورے دین کو واضح طور پر بیان فرما دیا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا، اس لیے دین کی رہنمائی کا علماء امت کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اور عام لوگوں کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے تاکہ وہ دین کے معاملات میں اہل دین اور علماء اکرام کی طرف رجوع کریں۔ سابقہ امتوں کی طرح امت مسلمہ نے بھی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اصل دین سے ہٹ کر ایسی چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا جس کا دین اسلام سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یا دین کے کسی بھی رکن کے ساتھ مشابہت تو رکھتی تھی یا مشابہت ملتی تھی، لیکن ان کو کسی مخصوص وقت کے ساتھ خاص کر دیا گیا، بلکہ ایسے افعال بھی بطور دین اسلامی معاشرے میں رائج ہو گئے ہیں جن کی براہ راست اسلامی شعائر پر زد پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر چند ایسے افعال کا ذکر کروں گی، جیسے 22 رجب کو کچھ لوگ کنڈے کرنے کی رسم ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ دشمنان صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایجاد ہے۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر اظہار مسرت کے لیے ایسا کرتے ہیں، جبکہ کم فہم مسلمانوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حضرت جعفر صادق رحمہم اللہ تعالیٰ کی ولادت کی خوشی میں ایسا کیا جا رہا ہے، حالانکہ 22 رجب کو نہ حضرت جعفر صادق رحمہم اللہ کی ولادت ہوئی ہے اور نہ ہی وفات۔ اسی طرح 27 رجب کو شب معراج قرار دے کر اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، باوجود اس کے شب معراج کے تعین میں اختلاف ہے۔ اس کو یقینی طور پر 27 رجب کو قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح شعبان کی 15 تاریخ کی رات، یعنی 14 شعبان کا دن اور 15 شعبان کی رات جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اس رات کو شب برات کہنا، اس رات میں قرآن پاک کے نازل ہونے کا خیال رکھنا اور تقدیر یعنی پیدائش، موت، رزق اور کام وغیرہ کے متعلق اللہ تعالیٰ اسی رات میں فیصلہ فرماتے ہیں، یہ اعتقاد رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ شب برات اور شب قدر ایک ہی رات ہے اور یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، یہی وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کو طے کیا جاتا ہے، اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی رات میں پیدائش، موت، رزق اور کام وغیرہ ہر چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے سال بھر میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے لکھا جاتا ہے، موت، حیات، رزق، بارش، حتیٰ کہ فلاں فلاں شخص حج کرے گا، اسی طرح تو کسی شخص کو بازاروں میں چلتا دیکھتا ہے، حالانکہ اس کا نام اموات میں لکھا جا چکا ہے۔ اور یہ سال بھر کے احکام کا اظہار ان ملائکہ کے لیے ہوتا ہے
جن کے سپرد اسباب خلق ہیں۔ جمہور علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ جمہور علماء سے متعلق یعنی زیادہ تر علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان المبارک میں ہے۔ نزول قرآن کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک میں بیان فرما دی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب جو غیر رمضان میں قرآن پاک کے نازل ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے وہ اس آیت کی تکذیب کرتا ہے۔ قاضی ابو بکر ابن العربی نے لکھا ہے کہ شب نصف شعبان کے بارے میں کوئی قابل اعتماد حدیث نہیں، نہ اس کی فضیلت کے بارے میں اور نہ اس میں تقدیر کے فیصلوں کے بارے میں، اس لیے اس رات کی طرف کوئی التفات نہ کرو۔ 15 شعبان کو قبرستان جانا، ان میں چراغاں کرنا اور صرف اسی رات کو مردوں کو ایصال ثواب کرنا بدعت ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سارے مفاسد ہیں۔ مردوں اور عورتوں کا اکٹھا جانا اور وہاں پر مخلوط محفلیں جمانا مردوں کو آرام پہنچانے کے بجائے تکلیف پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح اس رات میں حلوہ پکانا، آتش بازی کرنا اور پٹاخے چھوڑنا یہ سراسر شریعت کے منافی اعمال ہیں۔ آگ سے کھیلنے کے عمل کو شیطان کا عمل کہا گیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے مذہب میں کوئی ایسی بات یا ایسا عمل کرنے کا حکم دیا جائے جس میں شیطان کا کسی طرح بھی کوئی عمل دخل ہو۔ پٹاخوں اور آتش بازی کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کو آزار اور تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے، اور پھر حرام کو عبادت سمجھنا بڑے خطرے کی بات ہے، یعنی ایمان کا خطرے میں پڑ جانے والی بات ہے۔ لہٰذا اس بات پر ضرور غور و فکر کریں۔ اس موقع پر ان مروجہ رسوم کا ادا کرنا کیسا ہے؟ یہ پٹاخے اور آتش بازی کب اور کس نے شروع کی؟ اس کی تفصیل کے لیے حضرت اقدس مفتی رشید احمد اللہ رحمہ اللہ کی تالیف 7 مسائل کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائیں اور ایسی چیزوں سے بچائیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آمین۔